روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے سورہ پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو دنیا اور مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے پہنچ گئے۔ جب اس نے یہ سنا اور سننے کے بعد جو آگے کا مضمون ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ جب جہنم کی آگ کا تذکرہ اس نے سنا، چیخ ماری، زمین پہ گرا، ٹھنڈا ہو گیا، انتقال ہو۔ جب جہنم کا ذکر سن کر کے انتقال ہوا، ابھی تو وہ خوشخبری سنانی ہی رہ گئی تھی، اسی خوف میں دنیا سے وہ چلا گیا۔ آقا نے فرمایا غسل دو، کفن پہناؤ، غسل دیا، کفن پہنایا۔ حضور خود جنازے میں گئے تو جنت البقیع میں جب جنازہ لے کر کے جایا گیا تو حضور تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام جنت البقیع میں انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے، بقیع شریف میں، مدینہ شریف کے قبرستان میں انگلیاں رکھ کے چل رہے تھے۔ فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے ہیں؟ فرمایا گناہ کی وجہ سے اتنا رویا، اللہ کا اتنا پیارا ہو گیا کہ اللہ نے اتنے فرشتے زمین پہ اتار دیے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی قبرستان میں، اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا تھا۔ وہ ایسا مہربان بھی ہے، بندہ اگر گناہ چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا حضور سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ سب سے بہترین ہجرت، آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف جائے، اور آقا فرماتے ہیں جو ہجرت کرے گا اللہ اس کو مالا مال کر دے گا۔ ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ، مطلب گناہ چھوڑ دو اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا۔ جب گناہ چھوڑنے سے اللہ مل جاتا ہے تو گناہ چھوڑنے سے مال کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کیجئے، کل کی آنے والی شب برات ہے، توبہ کیجئے، معافی مانگیے، کوئی روٹھا ہو تو اس کو خود سے منائیے، کسی کی حق تلفی کی ہو اس سے معافی طلب کیجئے، کسی کا دل دکھایا ہو اس کا دل خوش کیجئے، رشتہ داروں سے بات چیت بند ہے ان سے بات چیت شروع کیجئے، اس لیے کہ جن کے حقوق ہے وہ ادا کریں، جن کی حق ادا نہیں کر سکتے ان سے معافی مانگیں، روٹھے ہوئے دوستوں کو منائیں، اور پھر کل اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ ہو سکے کل روزے کا اہتمام بھی کریں، روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ یوں بھی 13، 14، 15 جو ہر مہینے کے 3 روزے ہیں اس کو ایام بیز کے روزے کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ 3 روزے، یہ جو 3 روزے کبھی نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسے چمکدار کرے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا نے قیامت کے دن سب روئیں گے اور سب پریشان ہوں گے، لیکن 3 روزے 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے والا قیامت کے دن انشاءاللہ روئے گا نہیں، وہ اللہ اس کو رونے سے بچائے گا، اللہ اس کو پریشانی سے بچائے گا۔ اور جو 3 روزے رکھنے کا عادی ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے سینے سے کینہ ختم کرے گا، اللہ اس کے دل کو صاف کرے گا۔ بڑی فضیلت ہے ان 3 روزے کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر میں بھی ان روزوں کو رکھتے تھے، 13، 14، 15 کو۔ تو آپ ہو سکے تو ہر مہینہ رکھنے کی عادت بنائیں، ورنہ ابھی شعبان میں تو شب برات کے موقع پہ جو روزہ رکھتے ہیں تو آپ یہ روزہ ضرور رکھیں، ان روزوں کی بڑی برکت ہے۔ شعبان کے مہینے میں حضور علیہ السلام بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں اتنا رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا اب نہیں چھوڑیں گے، پھر چھوڑنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ نہیں رکھیں گے۔ تو ہم نے پوچھا آقا جتنی کثرت کے ساتھ آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں کسی مہینے میں نہیں رکھتے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان کے مہینے میں انسان کی موت لکھی جاتی ہے، تو میں شعبان میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ جس وقت میرے لیے اللہ فیصلہ کرے اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اس لیے روزوں کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی شب برات میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، شادیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، حج کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی یہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے روزے کا کل بھی اہتمام کریں، پرسوں بھی اہتمام کریں۔ یوں بھی لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے گرمی میں تو کیا ہوگا، یاد رکھنا گرمی کے روزے کی جو فضیلت آقا فرماتے ہیں جو سخت گرمی میں روزہ رکھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو پیاس سے بچائے گا اور اس کو میرے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے گا۔ اس لیے روزوں کی عادت بنائیں۔ ویسے بھی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ کل کی رات عبادت کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں شب برات جاگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ اس لیے کہ جاگتا تو آدمی کرسی پہ بیٹھ کے بھی ہے،
जागता तो आदमी होटलों पे बैठ के भी है, जागता तो आदमी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करके भी है। जागने की रात नहीं है ये, रात जगह नहीं है, ये शबे बारात है, इबादत की रात है। सलातुल तस्बीह पढ़िए, सलातुल तौबा पढ़िए, सलातुल हाजात पढ़िए। हदीस पाक में आता है पहले आसमान पर अल्लाह तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और वो बंदों से कहता है जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह के रसूल इस रात कब्रिस्तान भी तशरीफ ले गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं रात को मैंने देखा जब करवट बदली तो हुजूर मेरे बिस्तर पे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि हुजूर कहाँ चले गए, मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। तो मैं अपने घर से निकली तो मैं कब्रिस्तान, हुजूर को मैंने और जगह ढूंढा लेकिन जब नहीं मिले तो कब्रिस्तान गई, तो देखा कि हुजूर कब्रिस्तान में अपनी उम्मत की मगफिरत और बख्शिश के लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैंने जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा मैं पलट आई, तो मैं पलटी तो मेरे पीछे हुजूर ही पलटे, तो मैं बहुत तेज तेज पलटी कि हुजूर को नजर ना हो, लेकिन हुजूर ने मुझे देख लिया था। तो आका ने फरमाया ऐ हुमैरा, क्या तूने ये समझा कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ खयानत करेंगे, तेरी हक तलफी करेंगे? क्या तुझे नहीं मालूम कि आज की रात 15वीं शाबान की रात है, शाबान की 15वीं रात है, निस्फ शाबान है आज, और अल्लाह आज बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की बख्शिश और मगफिरत फरमाता है, उन्हें जहन्नम से आज़ाद करता है। हुजूर उन्हीं के लिए दुआ करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। तो इस रात कब्रिस्तान जाना भी साबित है। लेकिन आपसे इतना ही कहता हूँ, मुसलमानों को चाहिए कि आपस में बहस करने की बजाय, अब लोग इस पे ही बहस करते हैं, हुजूर तो एक बार गए ना तो हम हर साल क्यों जाएं? भाई आपकी मर्जी, जाओ ना जाओ, लेकिन इतना ज़रूर कह देता हूँ, हुजूर ने हज भी फ़र्ज होने के बाद एक ही बार किया है ना, एक ही बार किया, दोबारा किया हज नहीं किया। लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि दोबारा नहीं जा सकते, दोबारा जाना नाजायज़ है, गुनाह, एक ही बार किया? ऐसा नहीं होता है। बंदों को चाहिए, मैं तो मुसलमानों को इतना समझाता हूँ, अल्लाह के बंदो फिरका वारियत ख़त्म करो। क्यों फितने में पड़ते हो, क्यों फितने पर? दुनिया कहाँ जा रही है? अभी तुम यही सोच, इसी में लड़ रहे हो कि एक बार जाना चाहिए कि हर साल जाना चाहिए। दुनिया कहाँ पहुँच गई? अभी आप इसी में लड़ रहे हो कि शब बारात में जो है वो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज़रा गौर तो करो, सोचो तो सही। मैं तो आपको बस इतना कहता हूँ, फ़िरका वारियत छोड़ो, सहाबा और अहले बैत का जो अकीदा था उस पर उम्मत मुत्तहिद हो, इश्क़ रसूल पे मुत्तहिद हो, सवाद आज़म के अकीदे पर उम्मत मुत्तहिद हो। इसी में हमारे लिए निजात है। वरना आज के जो हालात हैं वो हालात बड़े भयानक और बड़े दर्दनाक हालात हैं। अगर आज इन हालात से हमने मुत्तहिद होकर निपटने की कोशिश नहीं की तो अल्लाह न करे कहीं हमारे बच्चे भी कलमे के बागी ना हो जाए, इस्लाम के बागी ना हो जाए। इसलिए इस पे मेहनत करो कि सहाबा का अकीदा क्या था और अहले बैत का अकीदा क्या था और सवाद आज़म का अकीदा क्या था, उस अकीदे पर पूरी उम्मत मुत्तहिद होने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए।